پیسے جمع کر رہا، زمینیں خرید رہا، بنگلے بنا رہا، موٹر خرید رہا، یہ کر رہا، اسٹاک اس میں ڈال رہا اپنا، اور بزنس میں انویسٹ کر رہا، جو سب جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان سارے خزانوں سے، نعمتوں سے بہتر یہ قرآن ہے۔ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ تیرے پاس قرآن ہے، اور پرسنل کاپی تیرے گھر میں ہر ایک کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کسی کے پاس؟ وہ لاٹھی عصا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور معجزہ عطا کیا، نشانی دی نبوت کی، اور یہ ہر مسلمان کے پاس، اس کے گھر میں، اس کے سینے میں ہے۔ اللہ نے ایسا معجزہ جو ساری نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تیرے پاس دی ہے، قیامت تک کے آنے والی سارے مسلمانوں کے گھروں میں یہ ہے۔ اتنی بڑی چیز اللہ نے تجھ کو دی ہے، اور تو باقی چیزوں کے کھونے پر غم کر رہا ہے، اور اس کے پانے کی کوئی خوشی تیرے دل میں نہیں۔ پاگل کہیں کا، تو نہیں سمجھا ابھی تیرے پاس کیا اور کیا کھویا تو نے؟ کھویا وہ گھٹیا ہے، پایا وہ بہت اعلیٰ ہے۔ لوگ جس کو جمع کرنے میں لگے، دیکھ رہا دوسروں کو، دیکھو اللہ نے وہ کافروں کو کتنا بڑا گھر دیا، بلڈنگ بنایا اس نے، دیکھو اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کیسا خوبصورت لگ رہا ہو۔ آپ دوسروں کو دیکھ کے للچا رہا ہے تو، جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے جو تیرے پاس ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ خوش رہنے کے ضابطے اور زندگی کی کامیاب بنانے کے فارمولے ٹرائی کر 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 کے پاگل ہو گئے، نہیں ہے ان کے پاس، تیرے پاس ہے۔ اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسے اور ایسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے، جنت تک لے جانے والی۔ ایسی بہترین کتاب تیرے پاس ہے اور تو غم کرتا ہے